سردار اختر مینگل صاحب نے ابھی وہاں لاپتہ افراد کے لیے اسلام آباد میں کیمپ لگایا تھا کہ جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں. سب کو یہ اقتدار کے بعد ہی یاد آ جائے گا کہ جبری گمشدگیاں بہت ہوئی ہیں، لاپتہ افراد میں اضافہ ہو رہا ہے. تمام صحافی دوستوں کا اپنے ہمیں وقت دیا، موسم بھی صحیح نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اچھی تعداد میں آئے. ہماری بات اسلام آباد یا ہمارے جو حکمران ہیں، اصلی حکمران یا نقلی حکمران، دونوں تک ہماری بات پہنچانے کے لیے ہمارے آج پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ 3 ہے. حق دو بلوچستان جو تحریک گزشتہ کئی سالوں سے چل رہی ہے، اس کے جو مطالبات آپ واقف ہیں، پورا بلوچستان پورا پاکستان واقف ہے کہ ہم نے انہی اپنے بنیادی حقوق کے لیے جو آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے، اس کے لیے ہم نے بڑی جدوجہد کی، طویل دھرنے دیے، ریلیاں نکالی، مردوں کی ریلیاں، خواتین کی ریلیاں، بچوں کی ریلیاں، احتجاج کیے. اس دوران ہم پہ آپریشن 26 دسمبر 2022 کو ہم پہ بدترین تشدد بھی ہوا، جیلوں میں بھی گئے، درجنوں FIR بھی ہوئے، اور اب تک الحمدللہ وہ ہماری تحریک بنیادی حقوق کی جاری ہے. سب سے پہلا آج ہمارے پریس کانفرنس کا مقصد سے نگران حکومت آئی ہے تو ہمارے بلوچستان میں پہلے سے بے روزگاری ہے. تو یہ بجائے کہ نگران حکومت کو شفاف الیکشن کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ شفاف الیکشن ہوں، جعلی لوگ نہ آئیں، منتخب جس کو عوام ووٹ دے وہ آ جائیں، اس پہ کام کرنے کے بجائے یہ عوام کو تذلیل کرنے، عوام کو بے روزگار کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں. بلوچستان میں ہمارے طرف مکران ہے یا اس طرف چمن بھی لے لیں، بارڈر اور ساحل، یہ 2 کاروبار ہیں ہمارے بلوچستان میں، ان سے بلا مبالغہ لاکھوں خاندان کا گھر چلتا ہے، لاکھوں نوجوان اس سے روزگار کرتے ہیں. بے روزگاری تو بلوچستان میں بہت زیادہ ہے، لیکن دونوں ذریعہ معاش سے، ایک بارڈر سے ایک سمندر سے، تو لاکھوں خاندان بستے ہیں. بارڈر پہ آئے روز جو پابندی ہے، قدغنے ہیں، بطہ خوری ہے، اور یہاں آج سے نہیں، پاکستان سے پہلے بھی یہاں کاروبار ہوتا رہا ہے اور آج تک لوگ کاروبار کرتے آ رہے ہیں. لیکن بجائے کہ لوگوں کو متبادل روزگار دینے کے، آپ ٹھیک ہے آپ کسی چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، سرکار کی جو آئینی ذمہ داری ہے روزگار فراہم کرنا، آئین میں یہ نہیں لکھا ہے کہ لوگوں کو بے روزگار کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے حکومتوں کی کہ لوگوں کو روزگار فراہم کریں. آپ کسی بھی روزگار پہ آپ پابندی لگاتے ہیں تو پہلے متبادل دیں کہ میں آپ کو یہ کام آپ نہ کریں، فلاں کام آپ کریں، فلاں کام پہ میں پابندی لگا رہا ہوں تو اب دوسرا فلاں کام متبادل میں آپ کو دے رہا ہوں. لیکن ہمارے بدقسمتی سے ہماری حکومتوں کا متبادل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لوگ کھائیں یا نہ کھائیں، بھوکا رہیں، بھوکا سوئیں، پیاسا سوئیں، تڑپیں، حکومت سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت صرف اس سے تعلق ہے کہ میں ایکشن لے رہا ہوں، بندوق ہمارے ہاتھ میں ہے، لاٹھی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اسلام آباد کے کوئی سرد کمرے میں بیٹھ کر ہم فیصلہ کریں کہ فلاں کام ہونا چاہیے، فلاں کام نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسے کیا ہوگا، ایسے بدامنی میں اضافہ ہوگا. بارڈر کے کاروبار پہ ہم شروع سے جدوجہد کریں، جتنے کراسنگ پوائنٹ ہیں ایران کے ساتھ، ایران سے مکران کو بجلی تو آ رہی ہے، بجلی ہم ایران سے لے رہے ہیں، بجلی وہاں سے لے رہے ہیں، ہمارے ذریعے ہمارے گھر کا چولہا بھی تقریباً کچن کے جتنے سامان ہیں وہاں سے لیتے ہیں. آپ مجھے کوئی بتائے، پاکستان کا کوئی عقل مند بتائے مجھے 40 کلو بوری آٹا ایران کا 1000 روپے میں ملے اور پاکستان کا مجھے 8000 روپے ملے، میں کون سا لوں گا؟ مجھے 1000 والا لینا چاہیے یا 8000 والا لینا چاہیے؟ تو آپ بتائیں کہ ایک ہے جو مجھے 1000 روپے میں ایک چیز مل رہی ہے تو آپ اس پہ پابندی لگاتے ہیں کہ نہیں 8000 روپے والا آپ کو لینا چاہیے، جب بندوق کے زور پہ تو ٹھیک ہے 8000 والا 1000 پہ لے آئے نا، 1000 پہ لے آؤ، ہم لے لیں گے. تو اس سے کچن بھی ہمارے بارڈرز پہ چلتا ہے، کراسنگ پوائنٹ کھولے جائیں، وہاں بطہ خوری تو جاری ہے،
فیول کا کاروبار، ایک جائز، یہ جو اسمگلنگ کہتے ہیں قطعاً اسمگلنگ نہیں ہے، جائز کاروبار ہے اور کوئی اور کاروبار نہیں ہے، کوئی فیکٹری بلوچستان میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم تو یہ چاہ رہے ہیں مسلسل نگران حکومت میں جس کو پابندیاں لگایا ہوا ہے، یہ پابندیاں ختم کی جائیں، جتنے کراسنگ پوائنٹ ہیں ہمارے ایران سے منسلک کو کھولے جائیں، لوگوں کو کام کرنے دیا جائے، لوگوں کو کام کے مواقع دیے جائیں تاکہ لوگ نوجوان ہمارے روزگار کریں، اس پہ پابندی مت لگائیں۔ یہ ای ٹیک کا سسٹم پنجگور میں نافذ کیا گیا، اس سے بطہ خوری وہ ختم کریں، ٹوکن سسٹم کے نام پہ بارڈروں میں بطہ خوری جاری وہ ختم کریں، وہاں جو لوگوں کی تذلیل ہو رہی ہے وہ ختم کریں، بیگار پہ گاڑیوں کو پکڑ کے ان کی تذلیل کرتے ہیں ہمارے فورسز، اس پہ پابندی لگائی جائے، کراسنگ پوائنٹ کھولی جائے، لوگوں کو کام کرنے دیا جائے، اور کوئی کاروبار، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے اور کوئی ذریعہ معاش ہمارا لوگوں کا، بارڈر کے لوگوں کا نہیں ہے۔ اسی طرح ساحل ہے بلوچستان جو 750 کلومیٹر ساحل ہے، ابھی حالیہ ٹرالر میں پھر اضافہ ہوا ہے، ٹرالر نے ہمارے ماہی گیروں پہ حملے کیے ہیں، ہمارے ماہی گیروں کے جالوں کو نقصان پہنچا ہے، اس میں بھی لاکھوں خاندان ہمارے سمندر ساحل سمندر سے وابستہ ہیں۔ یہاں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کافی سخت فیصلے، یہ ایپیکس کمیٹی ہے کیا، اس میں ایسے ایسے فیصلے کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ جس کا ہم نام لیتے ہیں پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں نام نہیں لینا چاہیے کہ ہم مقدس لوگ ہیں، تو ہمارا نام کیوں لیتے ہیں؟ وہ ایپیکس کمیٹی کا کوئٹہ میں میٹنگ کرتے ہیں کہ فلاں کام نہیں ہونا چاہیے، فلاں کام نہیں ہونا چاہیے، اگر جس کا ذکر نہیں ہے تو ڈرگ مافیا کے خلاف آپریشن کا ذکر نہیں ہے ایپیکس کمیٹی میں، ٹرالر مافیا کے خلاف آپریشن کا ذکر ایپیکس کمیٹی میں نہیں ہے، اور یہ جو یہاں اغوا برائے تاوان کے گینگ رہتے ہیں اس کے خلاف ایپیکس کمیٹی میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، جتنے ڈاکوؤں کے گینگ یہاں رہتے ہیں اس کے خلاف کوئی ایپیکس کمیٹی میں تذکرہ نہیں ہے۔ جہاں غریب کاروبار کرتے ہیں، غریب کام کرتے ہیں، غریب مزدوری کرتے ہیں، تو یہاں ایپیکس کمیٹی کا میٹنگ ہوتا ہے تو اس کے خلاف قدغنیں اور پابندیوں کی بات کرتے ہیں۔ کتنے ظلم ہے کہ جہاں غریب کام کرتا ہے اس سے ریاست کو کوئی نقصان نہیں ہے، کہ ریاست کوئی خطرے میں نہیں پڑتا، کوئی غریب کا چولہا ہی جلتا ہے، کوئی غریب کا پیٹ ہی بھرتا ہے، جہاں ایک طرف بدترین مہنگائی ہو، جہاں ایک طرف بدترین بے روزگاری ہو، وہاں ایک غریب بیچارہ مزدوری کرتا ہے تو اس پہ ایپیکس کمیٹی فیصلے کرتے ہیں۔ تو ساحل بلوچستان میں بھی ٹرالر مافیا جو دن دیہڑے آ کر کے ہمارے ماہی گیروں کی ماں بہن کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، ابھی تازہ 3 دن پہلے بھی پسینی میں ہمارے ماہی گیروں کے ماں بہن کو گالیاں دی، ان کے جالوں کو نقصان پہنچا، بالکل ساحل پہ آئے، اور ماڑا میں اسی طرح، گڈانی اور ڈام میں اسی طرح، پشکان اور جیونی گوادر یہ پورا ایریا ساحل ہے، اس طرح بالکل دن کی روشنی میں ابھی ہمارے نگران حکومت کے دور میں آ رہے ہیں۔ یہ ہماری پورے، ابھی آپ خود آپ آ جائیں، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، پھر ہماری مچھلیوں کی نسل نایاب ہو رہی ہیں، پھر 1-1.5 سال جو ہماری جدوجہد تھی اس پہ سختی ہوئی جس کی وجہ سے ہماری مچھلی کی افزائش میں اضافہ ہوا، ہمارے ماہی گیر خوشحال ہونے لگے، کچھ تھوڑے ہی دن ہو گئے پھر ہمارے ساحل کو پھر تاراج کیا، پھر ہماری نسل حیاتیات کی، سمندری حیاتیات کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ ہم جب احتجاج کرتے ہیں روزانہ میں FIR کی دھمکی دیتے ہیں، روزانہ میں مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، پھر روزانہ میں کہتے ہیں کہ یہ ہمیں احتجاج کی کسی کو آزادی نہیں ہے۔ ظاہر بلوچستان ہو یا پاکستان، عملاً تو ماشاءاللہ ہے، ماشاءاللہ نافذ ہے، اعلان نہیں کیا، یہ جو نمائندے بظاہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے وزیر اعظم کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، چیف جسٹس کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، چیئرمین سینٹ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، وزیر داخلہ کا تعلق وفاقی بھی بلوچستان سے ہے، سب کا تعلق بلوچستان سے ہے، سب سے زیادہ ظلم بھی بلوچستان پہ ہو رہا ہے۔ 3 مہینے بعد یہ جب سب فارغ ہوں گے، یہ سب یہی بتا رہے ہوں گے کہ بلوچستان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، جیسے سردار اختر مینگل صاحب نے ابھی وہاں لاپتہ افراد کے لیے اسلام آباد میں کیمپ لگایا تھا کہ جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں، سب کو یہ اقتدار کے بعد ہی یاد آ جائے گا کہ جبری گمشدگیاں بہت ہوئی ہیں، لاپتہ افراد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 2 تو یہ تھے، ایک بارڈر جو قدغنے ہیں، آج ہماری تذلیل ہو رہی ہے، یہ سلسلہ بند کیا جائے۔ اس ظلم کی وجہ سے کیا ہوگا، نوجوان جب کام روکیں گے نوجوانوں کا، خود ہی کہتے ہیں کہ انڈیا پیسے دے رہا ہے بلوچستان میں نوجوانوں کو اکسا رہا ہے، انڈیا پیسے دے رہا ہے نوجوانوں کو یہ کام لے رہا ہے، انڈیا پیسے دے رہا ہے نوجوانوں کو فلاں کام لے رہا ہے۔ انڈیا تو پیسے دے رہا ہے، آپ تو لوگ کام کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے کام نہ کرو،
لوگ مزدوری کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے مزدوری نہ کرو، لوگ بے روزگار کر رہے ہیں، آپ کے روزگار نہ کرو، تو لوگ کیا کریں گے؟ کیا خودکشی کریں گے؟ کیا اپنے بچوں کو بھوکا دیکھیں گے؟ تو اس لیے جب لوگوں کو بے روزگار کرو گے، نوجوانوں کا روزگار روکو گے، لوگوں کو بھوکا کرو گے، تو لوگ شیطان سے بھی پیسہ لیں گے، لوگ کسی سے بھی پیسہ لیں گے اپنے بچے کی بھوک کی خاطر، اپنے پیٹ کو بھرنے کی خاطر، اپنے چولہے کو جلانے کی خاطر کسی سے بھی پیسہ لے سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ بدامنی ہوگی، اس سے کیا ہوگا؟ بلوچستان کے حالات خراب ہوں گے۔ اس لیے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت تو عقل لیں، اگر ریاست سے محبت کرتے ہیں، اگر عوام سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ قانون و آئین کچھ مانتے ہیں، اس کے اندر انسانیت ہے، کوئی انسانیت سے محبت ہے، کوئی لوگوں سے محبت ہے، تو لوگوں کو روزگار دو، روزگار مت چھینو، لوگوں کو کاروبار دو، کاروبار مت چھینو، لوگوں کو کام کرنے دو، لوگوں کو مزدوری کرنے دو، ٹرالر مافیا کو لگام دو، ماہی گیروں کو کام کرنے دو، لوگوں کو رلاؤ مت، غریبوں کو رلاؤ مت، لوگوں کو کام کرنے دو۔ اسی طرح جو تیسرا مسئلہ ہے آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ لاپتہ افراد کا ہے۔ اس میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے، کیچ میں بھی، مکران میں بھی، پورے بلوچستان میں لاپتہ افراد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی آئین قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ انسانیت پر ظلم ہے۔ آج بھی ماما قدیر جو ہے آج پورے دنیا میں واقع میں 5000 دن سے زیادہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پورے پاکستان میں، اسلام آباد میں ہو، جہاں بھی ہو، مائیں سڑکوں پہ اپنے پیاروں کی تصویر اٹھائے گھوم رہے ہیں کہ ہمارا بچہ دے دو، ہمیں آٹا نہیں دو۔ یہ آٹا تقسیم کرتے ہیں، چینی تقسیم کرتے ہیں بلوچستان میں کہ ہم آپ کو خیرات دے رہے ہیں، لوگوں کو آٹا نہیں چاہیے بلوچستان والوں کو۔ ہم غیرتدار ہیں، خوددار ہیں، ہم بھوکا سوئیں گے، کسی کی لائن میں ہم لگنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں بچے دے دو، ہمیں پیارے دے دو، ہمیں نوجوان ہمیں دے دو۔ جو ہماری مائیں، ہماری بہنیں سڑکوں پہ تڑپ رہی ہیں، مر رہی ہیں، سسک رہی، بلک رہی ہیں، تو ہمارے پیارے واپس کر دو۔ اسلام آباد کے جو حکمران ہیں، اصل حکمران ہیں یا نقلی حکمران ہیں، دونوں سے ہماری گزارش ہے، اگر آپ اس ملک سے محبت کرتے ہو، اگر اس عوام سے محبت کرتے ہو، تو لوگوں کے بچے واپس کر دو۔ تو یہ میں آپ کی توسط سے میں آخر میں پھر یہ مطالبہ کرتا ہوں، اسلام آباد کے جو حکمران ہیں، اصلی حکمران اور نقلی حکمران، اور کوئٹہ کے، بلوچستان کے بھی اصلی حکمران اور جو نقلی حکمران، دونوں سے کہتا ہوں کہ جو بلوچستان کے جو مسائل ہیں، روزگار بارڈر کے ہیں، بارڈر پہ لوگوں کو کاروبار پہ پابندی مت لگاؤ، کھول دو، کراسنگ پوائنٹ کھول دو، ٹوکن سسٹم ختم کرو، ای ٹیکس سسٹم ختم کرو، لسٹنگ سسٹم ختم کرو، یہ کراسنگ پوائنٹ کھول دو، شناختی کارڈ سے لوگوں کو کام کرنے دو، لوگوں کو روزگار کرنے دو، اور یہ جو ساحل بلوچستان پہ ٹرالر مافیا کے خلاف آپریشن کرو، ان کو ہمارے وسائل کو پاک کر دو، ماہیگیروں کو حق دو، اور جتنے لاپتہ افراد ہیں، نوجوان ہیں، ان کو بازیاب کرو۔ اگر کسی پہ کوئی مقدمہ ہے تو آپ اپنے قانون اور آئین کے تحت آپ اس کے ساتھ سلوک کرو، FIR درج کرو، آپ کے عدالتوں کے ذریعے سزا دلوانا چاہے دلوا دو۔ تو اس لیے ہم آپ کی توسط سے یہ ہمارے مطالبات ہیں، جائز آئینی مطالبات ہیں، ہم اپنے حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم مایوس نہیں، آئندہ بھی اسی طرح آپ کے ذریعے ہم پریس کانفرنس کرتے رہیں گے، حکمرانوں کو بتاتے رہیں گے۔ میرے ساتھ ابھی وسیم سفر بھائی، ہمارے حق دو تحریک کے مکران کے بہت ہمارے کامریڈ وسیم سفر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، موجود ہیں، مرتضیٰ کاکڑ بھائی ہیں، صبغت اللہ شاہ جی، یہ ہمارے بھی حق دو تحریک کیچ کے ہمارے ذمہ دار ہیں، یعقوب عیسیٰ بھائی، اور دوسرا شعیب عیسیٰ بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں، حق دو تحریک کے ہمارے ذمہ داران ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے، پہلے بھی کہی ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے، جیسے کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس کے شروع میں بھی کہا، اختتام میں بھی کہا کہ اصلی حکمران اور نقلی حکمران، 2-3 بار آپ نے کوٹ کیا، ذرا اصلی اور نقلی حکمران کے اس فرق کو تھوڑا واضح کیجیے گا۔ نہیں، میں تفصیلی فرق نہیں کروں گا، میڈیا والے کو خود پتہ ہے، انشاءاللہ آپ تفصیل سے لوگ جیسے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ بھی تفصیل سے آپ خود بتایا کریں۔ مولانا صاحب آپ اس مرتبہ آئندہ انتخابات میں جماعت اسلامی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں یا دو تحریک کے پلیٹ فارم سے؟ انشاءاللہ جب یہ الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا آپ کو انشاءاللہ سب پتہ چل جائے گا۔ شیڈول مولانا صاحب، آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے بھی، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے، لیکن آپ حق و تحریک کی طرف سے
की भी नुमाइंदगी करते हैं और एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद भी करते हैं, तो ये गलत मजाक नहीं है? जमात इस्लामी शुरू दिन से एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी रही है। जमात का बानी सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को अयूब खान, जनरल अयूब खान ने फांसी का सज़ा सुनाया था। जमात इस्लामी पे पाबंदी लगाई थी, जमात इस्लामी पे ऑपरेशन हुआ था। बाद में हमसे गलतियाँ हुई हैं, सिर्फ हमसे नहीं हुई, कॉम्प्रेस पार्टियों से भी हुई, सबसे हुई, हमसे भी हुई हैं। इंशाल्लाह जब हम जैसे लोग अभी जमात इस्लामी में आए, जमात इस्लामी पर सैयद मौदूदी की एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है। अच्छा मौलाना साहब, यहाँ पर आप जैसे कि भाई आपसे सवाल किए कि जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है, लेकिन आपकी सरगर्मियाँ अब्दुल तेरी गवादर के नाम से है गवादर में, और आइंदा इलेक्शन के हवाले से भी आप बताएं कि आप जो है अब्दुल तेरी गवादर के नाम से इलेक्शन लड़ेंगे या जो है जमात इस्लामी के हवाले से। और इतने साल से आप जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन जमात इस्लामी के नाम पर लोग आपके साथ इकट्ठे नहीं हुए, तो आपने नाम चेंज किया, एकदम लोग आपके पास आए, हमने देखा आप यही मुतालबात लेकर जो पहले भी जदोजहद करते रहे, तो क्या वजह है कि ये मुकाम के लोग या गवादर के लोग या बलूचिस्तान के जो लोग हैं ये जमात इस्लामी के साथ चलने को तैयार नहीं है? क्या वजह? नहीं, जमात इस्लामी के साथ तैयार है नहीं है, लेकिन सियासी जमातों से बड़ी मायूसी है। तमाम सियासी जमातों पर अदम एतमाद है, झंडों से लोग बेजार हैं, पार्टियों से लोग बेजार हैं। इस बेजारी की वजह से हमने चाहा कि हम अलग पार्टी बना के या किसी और झंडा करके लोगों को हम तकसीम क्यों करें। हमने इस तकसीम से अपनी कौम को बचाने के लिए हम एक जमात इस्लामी का नाम लेते तो एक पार्टी ही होता, तो हम इस मायूसी बदएतमादी जो सियासी पार्टियों पर है, तमाम पार्टियों पर, तो उसको लोगों को मुत्तहद करने के लिए हमने बाकायदा हक दो तहरीक का नाम लिया था कि बलग पार्टी के बजाय एक तहरीक हो, वरना उस मायूसी एतमाद को ख़त्म करने के लिए, बदएतमादी को ख़त्म करने के लिए। तो इन तमाम मायूसी का जो माहौल ख़त्म करने के लिए क्या आप एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं कर सकते, बातचीत किसी मौजूद नहीं हो सकती आप उनसे? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट कानून का एहतराम करे, जितने पाकिस्तान के लोगों को कहते हैं कि अवाम कानून का एहतराम करे, तो तमाम इदारों को कानून का एहतराम करना चाहिए, कानून और आइन पे अमल करना चाहिए, जिसका जो दायरा बनता है उस पे अमल करें। तो सबसे हम तो रियासत मानते हैं, पाकिस्तानी हैं, हम कानून मानते हैं, आइन मानते हैं, लेकिन अदालत का काम इंसाफ देना है, इस्टेब्लिशमेंट का काम अपना है। रियासती इदारों, जिस रियासती इदारे का आइन पाकिस्तान में काम दर्ज हैं वो काम करें तो इंशाल्लाह तमाम काम होंगे। लेकिन आप किसी को कहें जो ड्राइवर को पीछे बैठाएं, पीछे वाले को ड्राइवर की सीट पे बैठाएं, तो इख्तिलाफ बढ़ेगा। तो इसी वजह से आज पाकिस्तान की हालत है। तो हम बातचीत सबसे करेंगे, लेकिन सबसे बातचीत में यही बताएंगे जिसका जो काम है वही करे, दूसरों के काम में मुदाखलत ना करे।